الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. کوئی مجھے جلدی سے سب سے پہلے بتائے گا کہ لخن کیا ہے؟ اس دن ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ لخن کیا ہے، تو مجھے بتائیے ذرا جلدی سے کہ لخن کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ لخن کیا ہے؟ ہم؟ کسی کو بھی نہیں السلام پتا؟ علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لخن جو ہے وہ غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی ہوں دو قسمیں ہیں، لخن جلی اور لخن خفی۔ لخن جلی جو ہے وہ چھوٹی غلطی ہے، اور لخن خفی جو ہے وہ پوشیدہ، جس کو ہم بڑی غلطی کہیں گے۔ الٹا کہہ دیا آپ نے، لخن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، پوشیدہ اور چھوٹی غلطی۔ لخن جلی جو ہے وہ واضح اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی یاد جی۔ رکھیے گا، کیونکہ ان دونوں کے حکم بھی ڈفرینٹ ہیں، اور ان دونوں کا آگے سے لخنے، اب کوئی اور مجھے بتائے کہ لخن خفی کا کیا حکم ہے اور یہ کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں؟ فضا آپ بتائیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کلاس میں جو کچھ سنتے ہیں اس کو بعد میں ریوائز نہیں کرتے، نوٹس تو لیتے ہی نہیں ہوں گے بالکل، ہے نا؟ صرف زبانی زبانی سنا تو کانوں میں اور دماغ میں جتنا رہ جاتا ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو بعد میں پختہ کرنے کے لیے قلم نے جو کچھ کتاب پہ اتارا ہوتا ہے وہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کو میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پلیز نوٹس لیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چاہے اسکرین شاٹ لے لیا کریں، وہ نہیں لے سکتے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ریکارڈنگ سن لیا کریں، چاہے کچن میں کاختہ ہو جائے۔ کل کو میں یہ امید رکھ رہی ہوں کہ شاید آپ لوگ میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے، کہ آپ کل کو آگے اپنے بچوں کو یا مزید اپنی کمیونٹی میں جہاں آپ کے ارد گرد بچے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، آپ لوگ ان کو سکھائیں گے۔ تو بیٹے ایسے تو نہیں سکھا سکتے نا، کچا پکا علم لے کے آگے تو نہیں جایا جا سکتا۔ ہم میں سم ٹائم دیکھیے کرتی ہوں آپ کے لیسن کے بارے میں، لیکن جب کبھی بھی کرتی ہوں، سوری ٹو سے کہ مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرے سمجھانے یا پڑھانے میں کوئی ہے کمی، یا پھر میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ نہیں کر پا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں نقصان آپ کا ہی ہے، آپ جتنا اس وقت لیں گے، یہ وہ علم ہے جس کو قرآن پاک کے علم کو، قرآن پاک کی تلاوہ کو اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کو، علم کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ علم کہا گیا ہے کہ جو جتنی تیزی سے آتا ہے، اگر اس کی پریکٹس، اگر اس کی یاد دہانی، اگر اس کی ریویژن چھوڑ دی جائے تو یہ اونٹ کی طرح رسی چھڑا کر بھاگ جانے والا ہے، اتنی تیزی سے یہ اسی طرح ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو؟ کیونکہ جو پڑھ کے بھول جائے گا اس کی تو وعید بھی بڑی سخت ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جو پڑھ کر بھول جائے گا، جس کو پڑھ کر نہیں آئے گا، اس کی وفات سے لے کر قیامت کے دن تک اس کے سر پر ایک شخص، ایک فرشتہ مسلط رہے گا جو اس کے سر پر پتھر مارے گا، اس کا سر اس بری طرح کچلا جائے گا کہ اس کا دماغ تک باہر نکل آئے گا، اور جتنی دیر میں وہ شخص پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا وہ دوبارہ سے اسی طرح سے اس کا سر اصل حالت میں آ جائے گا اور وہ پھر پتھر مارے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک اس کے لیے بطور سزا جاری رہے گا۔
اگر ہم لوگ ایسی باتیں سن کے بھی ہمارے اندر موٹیویشن نہ آئے، لیکن دو طرح سے ہی موٹیویشن آ سکتی ہے، یا انتہائی محبت میں یا خوف کی حالت میں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون سا موٹیو آپ لوگوں کو کام کرتا ہے۔ آپ محبت میں کرنا چاہیں گے تو یہ دوہرا اجر ہے کہ اللہ کی کلام سے محبت کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور اس کو سیکھنے سکھانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر ڈر میں بھی کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ سیکھنے کا ثواب تو ملے گا ہی، اور اللہ کا تقوی جو ہے اس کا بھی ثواب ہے ہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کیا ہے کہ جو امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا عمل کرنے کے لیے، وہ اگر ہم لوگ کریں، امید ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا، اور خوف یہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا حق ادا بھی کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اگر آپ اتنا ٹائم نکال کے اسے کلاس 1 گھنٹے کی کلاس کے لیے آتے ہیں نا، تو روز کا 15 منٹ دینا 24 آورز میں سے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے؟ میرے سے نہیں، اپنے آپ سے پرومس کیجئے، اللہ تعالیٰ سے پرومس کیجئے کہ آپ جو کر رہی ہیں، کیونکہ اس کا بھی حق ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس موقع کو اچھے طریقے سے اویل کریں۔ یہ فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ آپ یہ قیمت دنیا میں پے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام نیکیاں، یہ تمام جو بھی نفع یا نقصان، یہ اکاؤنٹ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کھلا ہوا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں، میں خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو جتنا میرے پاس ہوگا اللہ کی توفیق سے میں اتنا آپ کو دے دوں گی، لیکن لینا آپ کا کام ہے۔ اور اس تھیری کے بغیر آپ قرآن پاک کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، بیسکس آتے ہوں گے، پتا ہوگا تو اس کو اپلائی کریں گے نا۔ انڈا پکانا ہے، جب تک انڈا توڑ کے اس ریسیپی کو فالو نہیں کریں گے، انڈا کیسے پکے گا؟ نہیں پک سکتا نا، جب تک آپ نے ریسیپی فالو نہیں کی۔ اور ریسیپی فالو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بک کھولنی پڑتی ہے، انگریڈینٹس چیک کرنے پڑتے ہیں، آگے طریقہ کار پڑھنا پڑتا ہے، اینڈ دین آپ اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں۔ یہی حال ہر علم کا ہے۔ جب لکھا ہوا کتاب میں لفظوں کی شکل میں جب اس کو آپ اپنے دل اور دماغ میں اتاریں گے، تبھی وہ آپ کی زبان سے بھی جاری ہوگا۔ صرف میرے ایک ریکارڈنگ سیٹ کر دینے پہ آپ اس کو کاپی تبھی کر پائیں گے جب آپ کے ذہن میں وہ تمام قواعد ہوں گے۔ میرے بولنے پہ آپ کا دماغ خود بہت ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر اب استاد نے کون سا قاعدہ اپلائی کیا، یہاں کون سا قاعدہ اپلائی کیا، اور اس کے بعد سناتے ہوئے خود آپ کا دماغ اور آپ کی زبان ایک پیج پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم جب میں آپ لوگوں سے کوشچن کروں تو پلیز آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا رسپانس مجھے آنا چاہیے۔ یہ باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا۔ میم ہم پھر ایک نوٹ بک لے لیں، پھر جو وہ کلاس ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو لکھ لیا کریں۔ تو پتر، یہ تو میں ڈے فرسٹ سے آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھا کریں، بہت ضروری ہے۔ آپ وہاں پر اپنے ساتھ ساتھ نوٹس لیا کریں۔ میری سلائیڈز آتی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سلائیڈز کے ساتھ ساتھ کتنا کچھ میں ایکسٹرا بولتی ہوں، کتنی ایگزامپلز ایکسٹرا دیتی ہوں۔
اگر آپ ان میں سے کچھ کچھ بھی نوٹ کر لیں گے نا، یا بعد میں بھی ریکارڈنگ سن کے آپ کچھ نوٹ کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس ایک لائف ٹائم آپ کے پاس خزانہ، ایک لائف ٹائم آپ کے پاس علم آ جائے گا۔ جب کبھی کبھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بھولنے لگیں گے، جب کبھی اپنی کلاسز کرنے لگیں گے، تو یہ نوٹس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میں نے جو پریزنٹیشنز بنائی ہوئی ہیں یہ کیسے بنی ہے؟ بہت سارے استادوں کے کلاسز لینے کے بعد، لائیو کلاسز لے کر، بہت سارے رجسٹرز پر بہت سارے نوٹس بنا کر، بہت ساری کتابیں سے کنسلٹ کر کے، کتابوں کو پڑھ کر، پھر یہاں پر میں آپ کو یہاں پر آ کر پڑھانے کے لیے بیٹھی ہوں۔ پچھلے زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، لیکن پچھلے 8-10 سال سے میں یہی کچھ کر رہی ہوں۔ تو بیٹے، آپ لوگ بھی اگر اس کو کریں گے تو آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، کافی ٹائم آلریڈی ہو گیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اب مزید اس کے اوپر کچھ بات ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ضرور ڈالیں گے، اور آپ لوگ اس بات پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ استاد ہمیشہ فائدے کی بات کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد جو ہے وہ روحانی ماں کی طرح ہوتا ہے، وہ آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی بات کرے گا۔ جی، مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ خارجہ سے نکلا ہے، اخراج بولتے ہیں نا ہم لوگ، اس کا پانی کا اخراج اتنا ہے، وہ خروج ہو گیا ان کا، وہاں سے وہ وہاں سے نکل گئے، یعنی کہ اخراج یعنی کہ نکل رہا ہے اتنا زیادہ، تو یہ مخرج سے ہے، خارجہ نکلنا، تو یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج یعنی کہ مصدر ہے، مطلب یہ کہ نکلنے کی جگہ، اس کا لنگوسٹک معنی، لغوی معنی جو ہے وہ ہے نکلنے کی جگہ۔ اور اگر تجوید کی اصطلاح میں، تجوید کی ٹرمینالوجی میں ہم اس کا میننگ دیکھیں گے تو حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ وہ تمام حروف تہجی جنہیں عربی میں اگر ہم بولیں گے تو حروف ہجائیہ بولتے ہیں، حروف تہجی اردو میں، اور حروف ہجائیہ جو ہے عربی میں بولتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہوں کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر لفظ ایک خاص آپ کے تھروٹ سے لے کر آپ کی ٹنگ، آپ کا نوز، آپ کے نوز کی جو آپ کی نیزل کیوٹی ہے، آپ کے ٹیتھ، آپ کی زبان، اور آپ کا یہ حلق، یہ وہ پارٹس ہیں جہاں سے ہر لفظ ایک مختلف جگہ سے نکلتا ہے، اور مختلف جگہ سے نکلنے کی وجہ سے ہی ان کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی صفات بھی مختلف ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جب ہم بالکل کریکٹ مخرج سے کسی لفظ کو نکالنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے کان صرف سن کر ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تا بولا یا ہم نے تو بولا، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہمارا مخرج کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی تجوید میں وہ تمام حروف ہجائیہ، الف با تا سا، یہ تمام حروف کے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے۔ مہارج کی آگے سے 2 اقسام ہیں، میجر 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے سے پھر ان کی سب ڈویژن بھی ہے، ان کی آگے سے پھر سے ڈویژن بنتی ہے، لیکن مین 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے مخرج محقق، حق سے ہے، ٹھیک ہے؟ قاف کا محقق کہتے ہیں نا، تحقیق شدہ، یعنی کہ وہ چیز، وہ مخرج جس کو کسی اس کے مخرج کی نشاندہی کی جا سکے، یعنی کہ اگر کوئی حرف ہے اور ہمیں پتا ہے ایگزیکٹلی ہمارے کس
پارٹ آف ماؤتھ میں سے نکلا ہے، کون کون سا ایگزیکٹ پارٹ ہم نے استعمال کر کے اس لفظ کی ادائیگی کی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مخرج محقق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مخرج محقق میں کیا کیا آتا ہے؟ حلق آتا ہے، زبان آتا ہے، اور ہونٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مخرج مقدر۔ مقدر ہم کہتے ہیں نا، ہمارا مقدر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کب آئے گا کب نہیں آئے گا، کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ سب کچھ ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو مخرج مقدر جو ہے، یہ مخرج اتنا وسیع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ایریا اتنا کھلا اور اتنا وائڈ ہوتا ہے کہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ ایگزیکٹلی یہ کہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہمارا منہ اور حلق کے اندر کا جو حالی حصہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنا یہ گردن سے لے کر نیچے، گردن تھوڑا سا گردن سے اوپر آئے، جہاں پہ میں آپ کو کہتی ہوں نا اکثر اپنا تھم رکھ کر آپ فیل کریں، آپ کا حلق میں یہ چیز جو ہے ہا کی صورت میں آگے کی طرف آپ کو ہلکی سی وائبریشن فیل ہوگی، یہ پورا ایریا، اور پلس جو ہے آپ کے منہ کا اندر کا پورا خلا جو ہے، اس کے علاوہ آپ کے ناک کا بانسا، یعنی کہ نیزل کیویٹی، جس کو خیشوم بھی بولتے ہیں، آپ کا ناک جہاں پہ غنہ آتا ہے، تو ناک کے اندر حلق میں سے جب ہوتی ہوئی آواز ناک میں جاتی ہے، ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے ایگزیکٹلی ناک کے کس حصے میں آ کر غنہ کی آواز شروع ہوئی، نہیں نا بتا سکتے۔ تو یہ ناک کا پورا حصہ، حلق سے ہوتا ہوا ناک کا پورا حصہ جو ہے، یہ غنہ کے اندر انوالو ہوتا ہے، لیکن پن پوائنٹ ہم نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پہ جا کر یہ غنہ کی صحیح آواز بن رہی ہے، لہٰذا وہ والے مخرج جو ہیں وہ مخرج مقدر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا دیکھا کہ مخرج کی جو اقسام ہے بیسک مین، وہ دو ہیں میجر اقسام، ٹھیک ہے؟ ان میں کیا ہے؟ مخرج محقق جو حق سے ہے، یعنی تحقیق جس سے لفظ نکلتا ہے، اس میں کسی خاص حرف کے مخرج کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جیسے دیکھیں با، با ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوا با، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم کوئی اور لفظ کہہ لیں، تا کہیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبان جا کے دانتوں کو لگی، اور پھر ہم نے اب یہ دانتوں کے بھی آگے سے پارٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو یہ یعنی ہم لوگ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ یوز ہوا، اور وہاں پر لگنے سے ایگزیکٹلی ہمارا وہ لفظ ادا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں حلق بھی آتا ہے، اس میں زبان بھی آتا ہے، اور اس میں ہونٹ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہونٹوں کو عربی میں شفتان بولتے ہیں، زبان کو عربی میں لسان بولتے ہیں، اور حلق جو ہے وہ حلق ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان تینوں کے علاوہ جو چیز ایک اور استعمال ہوتی ہے اور ایگزیکٹ استعمال ہوتی ہے، وہ ہمارے یہ 32 دانت اندر سے کچھ نہ کچھ زبان کے جو حصے ہیں، سوری ہمارے دانت کے یا داڑوں کے، وہ استعمال ہوتے ہیں زبان کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں استعمال ہوتی ہیں محقق میں۔ پھر جو مخرج مقدر ہے، یعنی کہ ایسے مخارج ہیں، ایسے مخرج اور ایسے کچھ الفاظ ہیں جن کا مخرج اتنا وسیع، اتنا کھلا ہے کہ ان کی ایگزیکٹلی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور اس میں منہ اور حلق کے اندر کا حالی حصہ، ٹھیک ہے، اور ناک کا بانسا، ٹھیک ہے، استعمال ہوگا۔ آگے یہ پھر کافی ڈیٹیلڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ میں کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، اور
کی بیس مین اقسام کون کون سے ہیں، اور ہر قسم میں ان دونوں ہے اور ایک ہے جس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے. نہیں ہے کوئی سوال؟ آگے چلیں پھر ہم لوگ. ایک سیکنڈ مجھے قرآن پاک نکال لینے دیجیے پھر میں. جی، آنا شروع ہو گیا آپ کو نظر؟ میم آ رہا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. اور حفیظہ آپ شروع کریں. آج خیریت ہے؟ آسما جی بھی نہیں آئی، سمینہ جی بھی نہیں آئی. یہ سب لوگ آج کیوں نہیں آئے؟ خیریت ہے؟ کسی کو کوئی پتا آتا؟ اپنے ساتھیوں کا پتہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی کہیں سے کلاس میں نہیں آتا، غائب ہے، تو اس کے ضرور لیا کریں. ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کریں ریگولر ہونے کے لیے، کلاس لینے کے لیے. آپ آپس میں اللہ کی ذات کی خاطر جڑے ہیں اور یہ تعلق دنیا کے ہر تعلق سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے جی. تفیظہ جی سنائیے. میں سناؤں میم؟ جی بیٹے آپ سے ہی کہا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. موتا ولن اما ہو گیا حفیظہ. وَتَمَنَّوُا فت- الْمَوْتَ إِن. ٹھیک ہے، موتا ان. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو موتا نہیں ہے بیٹے، اشرفو. او او نہیں. ٹھیک ہے، وہ دو أشرك نقطوں والا کاف ہو جائے گا. ومن الذين أشركوا پھر کو يود اشراکو. اشرا را پر ہوگی، قاف پر نہیں ہوگا بیٹے. دوبارہ پڑھیے اس لفظ کو. ومن الذين أشركوا آپ کا را کے ساتھ کاف بھی پر ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں پریکٹس کیجئے گا. آگے چلیے. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين میں فی الحال پل يديه نہیں پڑھیں گے بیٹے. بِإِذْنِ اللَّهِ. بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہ آگے یہی تک تھا. چلیے ٹھیک ہے.
جی آپ آ جائیں فاطمہ آ گئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا انٹرنیٹ سٹیبل نہیں ہے. آپ لوگ کو میری آواز جلدی جلدی نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. وہ میری ماما بھی سیم روم میں تھی نا، تو اسی لیے ان کو ادھر جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ پھر وہ آواز ہوتی ہے ادھر سے ادھر. اچھا اچھا. اوکے اوکے ٹھیک ہے. میں تو شاید میرا وہ سٹیبل نہیں ہے شاید اس وجہ سے. چلے ٹھیک ہے. نہیں چلے سنائیے. ایک منٹ میں وہ بھول گئی بات. جی سنائیے. فاطمہ آپ نے خود کو میوٹ کر لیا. سوری اجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ قل جی 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 ہیلو میں سن رہی باجی. ہوں. اچھا. قل ان كانت لكم جی الدار جی میں الآخرة سن رہی عند ہوں. آپ کو الله. میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ سنائیے. جی میں سنا رہی ہوں. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ لیٹ جا رہے ہیں. جی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا بیٹے. میں نا اس کو وہ کروں ذرا. مجھے وہ کرنے دیجیے ذرا. آم، جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلے اب آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا اوہ، بما بیٹے لین ہے. نوه نوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة احدهم أح احدهم أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن أن يؤمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وبشرى للمؤمنين.
ٹھیک ہے فاطمہ، ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ الف مد کو لمبا کریں گے نا، جیسے یہ بیما، تو بیما بس اتنا لمبا کرنا ہے، بیما لمبا اتنا زیادہ نہیں کرنا، یہاں بھی جیسے وما لمبا زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وما ہوا بس اتنا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے بمزحزحہ، آپ کا ہا میں سانس پائی جانی چاہیے، یہ ہا کی سانس جو ہے، یہ ہا بغیر سانس کے ہے، یہ آپ کے سینے سے آتی ہے، ٹھیک ہے، بمزحزحہ، ٹھیک ہے، اور جی دوسرا بات یہاں پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، نَزَّلَهُ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لام بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا، نَزَّلَهُ، ٹھیک ہے، جی شاباش، باقی اس کو ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیجئے گا، جی چلے حاجرہ آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم یہ والله آپ دوبارہ عليم پڑھیے بیٹے، وہ نہیں، یہاں سے دوبارہ پڑھیں، ولن يتمنوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من ال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ٹھیک ہے، ایک بیٹے بات یاد رکھیے گا، جب آپ وقف کرتی ہیں نا تو لاسٹ ورڈ کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں پہ کیا ہے نا، من دون الناسی ایسے کر کے چھوڑا اور پھر واپس آپ نے وہاں سے کیا، اگر آپ نے یہاں رکنا ہے نا تو پھر آپ کریں گی من دون الناس، پھر آگے سے دوبارہ کریں گی من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے بیٹے، اسی طرح اوکے یہاں پہ جیسے آپ نے ابھی یہاں پہ آپ نے کیا، یہاں پہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، ٹھیک ہے، رکی نا آپ یہاں پہ قلبک، لیکن آپ نے کہا قلبی کا، پھر آپ دوبارہ پیچھے گئی اور پھر آپ نے آگے سے ملا کے پڑھا، اگر آپ نے قلبک پہ آپ کی سانس چلی گئی نا تو پھر آپ نے قلبی کا نہیں کہنا، پھر آپ نے کہنا قلبک، ٹھیک ہے، اب پھر پیچھے سے اوکے آ جانا واپس، فَإِنَّهُ پھر پڑھتے پڑھتے آگے سے ملاتے ملاتے آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے شاباش، اچھا پڑھا آپ نے، جی جمیلہ جی اب آپ آ جائیں، جمیلہ جی، آج ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے ادھر. کوئی بات ہے، تھوڑا سا نیٹ بھی ایشو کر رہا ہے، جی نادیہ آپ آ جائیں،
آج میری کلاس بھی تھی تو میری کلاس بھی پوسٹ پون ہوئی ہے کیونکہ کراچی کی سائڈ پہ وہاں پہ آ نہیں رہا نیٹ بالکل بھی، تو سر نے لاسٹ منٹ پہ آ کے کلاس کینسل کر دی۔ جی جناب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين سو پور کریے۔ صادقين شاباش۔ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ہوں والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم جی جی لو پڑھیے۔ ي- لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وہودن نہیں ہے، وہودن وبشرا، وہودن، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہے، واؤ مت آگے نہیں لگانا۔ اور وهدى یہاں پہ ہاں جی جی پڑھیے پڑھیے۔ وهدى وبشرى للمؤمنين ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پہ لو، لا لا نہیں، لا نہیں، لام موٹا بھی نہیں کرنا اور لام مجہول بھی نہیں کرنا۔ قلا، قلا، عین کے لیے ضرور حلق میں آواز آئے گی، لام کے لیے پھر دوبارہ اسٹریٹ ہو جائے گا قلا، ٹھیک ہے۔ hello پھر وہ دیکھا لا، لا کر کے نہیں نکلنا چاہیے، قلا، Allah آلہ نہیں، وہ بھی آپ پھر آئین کو پھر آپ حمزہ میں چینج کریے قلا۔ Allah اب اس کی پریکٹس کیجیے گا آئین، ابھی ہم مخرج بھی دوبارہ سے سیکھیں گے نا تو پھر آپ کو آئین کا پتہ چلے۔ آئین حلق سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جی لام جو ہے وہ، لام جو ہے وہ زبان اور دانتوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں کا مخرج بہت دور ہے، اس لیے قریب قریب بھی کہیں یہ ایک دوسرے کے پاس نہیں آتے۔ قلا، ٹھیک ٹھیک ہے، جی آپ پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، لیکن وہ جب آپ مخرج سیکھیں گی تو اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ 15-20 منٹ۔ جی سنیا اب آپ آ جائیے۔ السلام علیکم آپا، میرا بھی کھول نہیں رہا تھا، آن نہیں ہو رہا تھا اچھا مائک، جمیل، تو اب ٹھیک ہے، میرا سن سنائیے لیں جی۔ سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم یہ آگے نہیں ہو رہا سبق یہ چل نہیں رہی سکرین اس کی آپ کی ولا تجدنهم أحرص ہلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ ورحمۃ کی اللہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سوری، جی آپ آ رہی ہے میری طرف سے نا وہ ہو گیا تھا. اسٹک ہو گیا ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آج انٹرنیٹ کا کافی ایشو آ رہا ہے. تو جی جی جمیلہ جی. ہماری طرف بھی ایسا ہی ہے بہت رک رک کے چل رہا ہے ابھی ہوں یہ سبق آگے نہیں جا رہا تھوڑا وہ اس کو کرے نا چلے. ہاں جی اب صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا نو بِمَا يَتَمَنَّوْهُ نو نہیں کہنا، أَبَدًا نو. نو ہو. نو ہاں جی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ پھر نو أَبَدًا ہو. نو بِمَا ہو. نو ہو، پہلے اس کو ٹھیک کیجئے. یتمنوہ. يَتَمَنَّوْهُ يَتَمَنَّوْهُ ہاں جی آگے. أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ پھر رک گئی ہے سکرین آپ قرآن پاک سے کیوں نہیں پڑھتی ہیں جمیلہ جی؟ قرآن پاک ابھی نہیں کھولا تھا وہ بار بار رک رہا تھا تو پھر میں نہیں لے کے آ رہی تھی ابھی
चले पड़े। यवद्दु अहदुहुम लो युअम्मरु अल्फ सनातिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मरु वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून कुल मन काना अदुव्वुल लिजिब्रील कुल नहीं फइन्नहु है, वल है, अदुव्वल जिबरील। आपने प्रैक्टिस नहीं की ना जमीला जी आज के सबक की? जी की तो है अदुव्वुल आपने रिकॉर्डिंग सुन के लिजिब्रील। नहीं की। रिकॉर्डिंग सुन के की होती तो आपको ये भी पता होता। अल्फा सना मैंने यहाँ पे रोक दिया था, सनातिन मैंने कहीं भी नहीं बोला। और अगर आपने सनातिन कहना था तो फिर जो तनवीन है वो आगे जाके वाव के साथ मिलनी थी, सनात्यों वमा हुआ। ठीक है। जी आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुन के प्रैक्टिस की। जी टीचर मैं को पता रिकॉर्डिंग चल सुनती तो जाता है। हूँ, लेकिन गलतियां और निकल रही हैं आज। असल में ये हफ्ता बहुत मसरूफ गुजरा है, बहुत गेस्ट आ रहे थे, इसलिए बहुत बिजी रही हूँ, लेकिन मैं चले सुनती रही हूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हाली सुनने से क्या होगा, पुराने पाक सामने रख के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगी तो पता चलेगा। ठीक है। जी इंशाल्लाह। जी चले आगे पढ़िए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून कुल मन काना अदुव्वल लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका बिइज़निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन अयदीहि यदैही। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन मन काना बस यहीं अदुव्वल तक था, यहीं जी तक था। सही। जी ठीक सही है। है। जजाकल्ला खैर। इसको आप जज़ाकल्लाह। दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जी मैं इंशाल्लाह, जी जरूर मैं करूंगी इंशाल्लाह। जी सनिया, अब आप आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिन सॉरी सनिया, मैंने आपको रिम्यूट कर दिया, दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वो मैंने करना जमीला जी को तो आप हो गए। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم आई आई والله आई की أي आवाज आ रही है। करिए। بما بما قدمت أيديهم शाबाश। والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون आई युअम्मरा, युअम्मरू नहीं है बेटे, पेश नहीं है, हाँ, जबर है इस पे। ठीक है। चले मैं आगे। पीछे पढ़ूँ नहीं नहीं, आगे मीन बढ़ी। قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك
نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. शाबाश, आपने भी अच्छा पढ़ा है. चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله. मन काना, नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इख्फा करेंगे. ठीक है, मन काना अदुव्वल. ठीक है, पहले दाल वाव के साथ और फिर वाव जाके लाम के साथ होगा. तनवीन है ऊपर वाव के और आगे लाम यरमलून में से आ रहा है, तो इदगाम बिला गुन्ना होगा. ठीक है, अदुव्वलिल्लाहि. यहाँ पर इसमें जलाला बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि लाम के नीचे जेर है. लिल्लाहि व मलाइकतिही. लाम के ऊपर, लाम के बाद अलिफ मद जो है ये हरफे मद का कायम मुकाम होता है, तो यानी अलिफ मद के बाद आगे हमजा इसी कलमा में आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, मद वाजिब मुत्तसिल. ठीक है, वह मला, ये ऊपर मद जो नजर आ रही है ये मद वाजिब मुत्तसिल है. ठीक है, वह मलाइकतिही व रुसुलिह. रुसुली. ठीक है, रसूली या रूसुली नहीं कहना आपने. व रुसुली व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन. जिब, जिब बाप पे कलकला होगा. जिबरीला, यामद रीला. व मीकाला, मी के आगे भी यामद है, काफ के ऊपर खड़ी जबर है, लिहाजा दोनों को दो दो हरकत लंबा करेंगे. मीकाला. ठीक है, फ़इन्नल्लाह, नून मुशद्दद है लिहाजा गुन्ना किया जाएगा और आगे इसमें जलालापुर पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर जबर है. अदुव्वुल, आगे तनवीन है वाव के ऊपर और आगे लाम है यरमलून में से, इदगाम बिला गुन्ना. ठीक है, अदुव्वुल लिल काफिरीन. अदुव्वुल लिल काफिरीन नहीं कहना, अदुव्वुल लिल काफिरीन. ठीक है, मन कान अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. वलकद, दाल पे कलकला होगा क्योंकि हरूफे कलकला में से है. वलकद अनजल्ला, नून साकिन के बाद जाल है, सॉरी जा है, लिहाजा क्या होगा, यहाँ पर इख्फा होगा. और फिर ना के बाद मद है, क्यों है, अलिफ मद्दा के बाद अगले हर्फ का, अगले लफ्ज का पहला हर्फ जो है वो हमजा है, लिहाजा क्या होगा यहाँ पे, मद जायज मुनफसिल, इस वजह से यहाँ पर मद होगी. आ या दोनों जगह पे दो दो हरकत लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी जबर है. तिम बैना, तनवीन के बाद अगले लफ्ज का पहला, अगले हर्फ का पहला लफ्ज बा है, यानी इकलाब का कायदा होगा, नून की आवाज को मीम के साथ बदल देंगे. ठीक है, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बैयिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून. ठीक है, वमा यकफुरु,
यकफुरू नहीं कहना, यकफुरू बिहा। अलिफ मद्दा है और उसके बाद अगले लफ्ज हर्फ का पहला लफ्ज हमजा है, ये भी मद जायज मुनफसिल होगी। बिहा इल्लल फासिकून, लल नहीं कहना, इल्लल फासिकून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम। अवकुल्लमा, ठीक है। अव कोई भी लफ्ज लंबा नहीं होगा, कुल्लमा अलिफ मद्दा है, दो हरकत लंबा होगा, कुल्लमा आहदू, ठीक है। आइन भी दो हरकत बराबर, आगे दू दो भी दो हरकत बराबर, आहदू अहदन। तनवीन के बाद दाल के ऊपर तनवीन है, उसके बाद नून आ रहा है जो यूमिन में से है, यानी कि यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना, गुन्ना के साथ इदगाम होगा। अख अखदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम। फिर तनवीन के बाद मीम आ रहा है जो कि यूमिन में से है, यहाँ भी इदगाम बिल गुन्ना होगा। और मिनहुम नून साकिन के बाद हा है जो हरूफे हल्की में से है, लिहाजा यहाँ पर नून का इजहार होगा, मिनहुम, ठीक है। अब कुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह वलम्मा, ठीक है। मीम मुशद्दद है, गुन्ना होगा, आगे अलिफ मद्दा है, वलम्मा जाअहुम अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा है, मद वाजिब मुत्तसिल होगी, ठीक है। रसूलुम तनवीन के बाद यूमिन में से मीम है तो क्या होगा, इदगाम बिल गुन्ना। नून के बाद आगे आइन आ रहा है, यहाँ पर इजहार होगा क्योंकि आइन हरूफे हल्की में से है, मिन इंदिल्लाह, ठीक है। मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। मुसद्दिक़ुल लिमा ये आप बारहा पढ़ चुके हैं, नबज़ा नबज़ा, किसी को भी लंबा नहीं करना आपने, ठीक है। माअहुम नबज़ फरीकुम, कुम तनवीन के बाद मीम आ रहा है, यूमिन में से है, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से मिला के पढ़ रही हूँ और पीछे वाला हर्फ साथ में नहीं है, लिहाजा मैं ये जो हमजतुल वसल है इसको यहाँ पर मैं इसको जबर दे लूंगी, ठीक है, फतहा दे दूंगी, अल्लज़ीना, ठीक है। और मुझे कैसे पता चलेगा मैंने यहाँ पे फतहा देना है, जो तीसरा हर्फ है यहाँ पे इसको देखते हुए, अगर यहाँ पर जेर या जबर है तो मैं यहाँ पर जबर दूंगी, और अगर यहाँ पर पेश होगी तो फिर मैं यहाँ पर पेश पढ़ूंगी, ठीक है। अल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। यहीं तक रखते हैं। एक दफा फिर दोबारा से आपको दोहरा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक दफा फिर से आप सुन लें, और रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, प्लीज रिकॉर्डिंग सुनकर साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। मुझे पता चल जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो प्रैक्टिस ठीक से नहीं करता, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ٹھیک ہے جی، اچھے سے پریکٹس کیجیے گا اور اٹینڈنس لگانا نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے والے دن نماز کے سبجیکٹ کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس علم کی محبت، اپنے کلام کی محبت ہم سب کے دل میں ڈال دے اور اس کو آمین اسی طرح سیکھنے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اور ہم اس آمین قرآن پاک کا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. ممکن تو نہیں آمین ہے لیکن اپنی کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تمام پریشان حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دلائے. تمام بے روزگاروں کو روزگار دلائے. اللہ تعالیٰ آمین مجھے، میرے والدین اور استادوں کے لیے اور آپ کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو کچھ آپ آمین علم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ توفیق اور موقع دے کہ آپ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ اکٹھا کر سکیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.